گرامی، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے، جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا، مگر کروڑوں کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات والا صفات پر کہ کسی میدان میں بھی پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ برادران ملت اسلامیہ، دو چیزیں دنیا میں سب سے عزیز، پیاری اور محبوب ہوا کرتی ہیں۔ ایک چیز تو جان ہے اور دوسری چیز اولاد ہے۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے جب آسمان سے باتیں کر رہے تھے، خلیل اللہ علیہ السلام کو گوپٹے میں ڈال کر پھرایا جا رہا ہے یا منجنیق کے ذریعے پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کفر خوش ہے کہ آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مخالف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے خلیل، اگر کوئی حاجت ہے تو آپ بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اما الیک فلا، تمہارے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت جبریل نے عرض کی، اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا، اسے کیوں کہوں، کیا وہ سمیع و بصیر نہیں ہے؟ یہاں ایک بات عقل نے بھی کہی۔ عقل نے کہا، ابراہیم، جان تو بڑی عزیز اور پیاری ہوتی ہے۔ عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ابھی تماشا دیکھ ہی رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ دوسری چیز اولاد ہوتی ہے جو سب سے پیاری ہوتی ہے۔ جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے۔ بے آب ہو گیا پہاڑوں کا سلسلہ، دور دور تک چلا گیا، سبزہ کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا۔ اللہ کا خلیل اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی والدہ کی گود میں ہیں،
ان کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت اس وادی میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے عرض کی، حضور یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آپ ہمیں اس وادی میں تنے تنہا کس وجہ سے پھینکے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ بولی، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت حاجرہ بولی، پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ کچھ دور جا کر خلیل اللہ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور عرض کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور پھل کھانے کو دے تاکہ وہ احسان مانے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے 3 دعائیں کیں، ایک انہیں نمازی رکھ، دوسری دعا لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، تیسری دعا انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج سے تقریباً 5000 سال گزر چکے ہیں، مگر ان دعاؤں کا اثر اللہ جو پھل دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، مکہ شریف میں مل جاتا ہے، موجود ہے، اور قلوب ہیں، دل ہیں کہ ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پکار سنتا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے 1 مرتبہ یا اللہ کہے تو میں 70 مرتبہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے، میں موجود ہوں، میں تیری پکار سن رہا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتا ہے، دیکھو یہ مجھے بلا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر اس کا کوئی نہیں، میں ہی اس کی مشکلات کو دور کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی ہر آرزو پوری کرتا ہوں۔ اگر میں اس کی حاجت پوری نہ کروں تو یہ سمجھے گا کہ میرا خدا کوئی نہیں، تو اس کی عرض پوری ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کا نتیجہ کبھی اللہ تعالیٰ جلدی ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی ذرا دیر میں۔ یہ تو عام لوگوں کی دعا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ ان کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ واقعہ ملا طاہر لاہوری کا،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے دو صاحبزادے تھے۔ ملا طاہر لاہوری کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے لڑکوں کو فرمایا، تمہارے استاد شقی بدبخت ہیں، اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ یہ شقی ہے۔ صاحبزادوں نے عرض کیا، حضور آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی شقاوت سعادت میں بدل جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شقی کی بجائے سعید ہو گیا، شقاوتیں سعادتوں میں بدل گئیں۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ اسی طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو انبیاء کرام کی دعاؤں کی کیا شان ہوگی، کیا عالم ہوگا۔ آپ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ دیکھ لیں، اور پھر سید الانبیاء کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی شان سے جو دعائے محمد، بڑھی شان سے جو دعائے محمد۔ مختصر سا کھانا اور پانی تھا، کب تک چلتا ختم ہو گیا۔ جب حضرت ہاجرہ نے بچے کو پیار سے دیکھا تو جی بھر آیا، بچے کی پیاس کی شدت دیکھی نہ گئی، قریب میں ایک پہاڑی پر گئیں تاکہ کہیں پانی مل جائے، مگر پانی نظر نہیں آیا۔ پھر واپس بچے کے پاس آتی ہیں تو بچے کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ پھر دوسری پہاڑی پر چڑھیں مگر وہاں بھی مقصد حاصل نہیں ہوا، وہاں سے بھی پانی نظر نہیں آیا۔ یہ دونوں پہاڑیاں جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، ان کے درمیان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 7 مرتبہ دوڑی، اور آخری مرتبہ جب بچے کے پاس آئیں تو عجیب منظر دیکھتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اس کی ایڑیاں تھیں، یعنی اس بچے کی ایڑیاں تھیں، وہاں پر پانی کا ایک صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں تھیں، وہاں پر ایک پانی کا صاف و شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہونے سے حضرت ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہیں۔ پھر خیال آیا کہ اب اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے، چنانچہ حضرت ہاجرہ نے اس کے ارد گرد رکاوٹ بنا دی، اور پانی کو روکتے ہوئے حضرت ہاجرہ کہہ رہی تھی، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہی آب زمزم ہے جسے آج دنیا کے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے بھی ہیں اور لے جاتے بھی ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، پانی پینے والوں کا اتنا ہجوم ہے کہ باری نہیں آتی، مگر اس متبرک چشمے سے مبارک
پانی ختم نہیں ہوتا اور کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی، حضرت ہاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ یہی صفا اور مروہ ہے جہاں حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریقہ اختیار کریں جو حضرت ہاجرہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی سنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دے دیا۔ ارشاد ربانی ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ شعائر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ آج حاجیوں کا وہاں اس طرح دوڑنا حضرت ہاجرہ کی یاد ہے۔ آب زمزم بہنے لگا تو دور دور سے جنگل کے پرندے اس پر منڈلانے لگے۔ ادھر سے قافلے کا گزر ہوا۔ یہ لوگ قبیلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتے تھے۔ پرندوں کو دیکھ کر سمجھا کہ یہاں یقیناً کوئی چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ جب قریب آ کر کے دیکھا تو ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ اور جنگل اور عورت اور چشمہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، اور وہ قافلہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہیں مقیم ہو گیا۔